بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کے احکام و فضائل۔ شعبان کی وجہ تسمیہ اور لفظ شعبان کی حقیقت۔ شعبان المعظم ہجری سال کا 8واں مہینہ ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ میں حضرت انس بن مالک کے حوالے سے یہ بیان فرمایا ہے کہ روزہ دار کی نیکیوں کے ثواب میں درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں بہت سی نیکیاں تقسیم کی جاتی ہیں، جسے رمضان کے مہینے میں گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ شعبان کا لفظ عربی گرامر کے اعتبار سے شعب سے بنا ہے، جس کی لفظی معنی شاخ در شاخ کے ہے۔ اس مہینے میں چونکہ خیر و برکت کی شاخیں پھوٹتی ہے اور روزہ دار کی نیکیوں میں درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ ماہ شعبان کی فضیلت و اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو بڑا قیمتی بنایا ہے۔ اس کو اپنی رحمت خاصہ اور برکت تامہ سے نوازنے کے لیے مختلف مواقع عطا فرمائے ہیں۔ پہلی امتوں کی عمریں لمبی اور جسمانی قوتیں مضبوط ہوتی تھی، اس کے مقابلے میں امت محمدیہ کی عمریں بھی کم ہیں اور صحت کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی طفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خاص انعامات اور اعزازات سے نوازا ہے کہ محنت توڑی اور بدلہ لامحدود بے انتہا اجر و ثواب کی سعادت اس امت کو حاصل ہے۔ چونکہ شعبان کا مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے، جیسے کہ شوال کا مہینہ رمضان کا تتمہ ہے، اس وجہ سے اس مہینے کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے چاند کا شمار رکھو رمضان کے لیے، یعنی جب ماہ شعبان کی تاریخ صحیح ہوگی تو رمضان میں غلطی نہیں ہوگی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ کسی ماہ کے چاند کا اتنا خیال نہ فرماتے تھے۔ ان روایتوں سے قولاً و فعلاً اس مہینے کے چاند کا اہتمام ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو پھر ناگہاں وہ بقیع میں پائے گئے۔ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے خیال کیا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے قبیلہ کلب کے پاس تقریباً 20,000 بکریاں تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے اور فرماتے، نیک عمل اتنا ہی کیا کرو جتنی تمہاری طاقت ہے، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے تھکے گا نہیں، تم ہی تک جاؤ گے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رضی اللہ مرقدہ بعض بزرگوں سے منقول خاص نوافل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اوراد کی بعض کتابوں میں جو 15ویں شعبان میں خاص نوافل کی تحریر ہیں، یہ کوئی قید نہیں ہے، اور جو چیز شرعاً بے قید ہو اس کو بے قید ہی رکھو، چونکہ حدیث میں نوافل کی کوئی قید نہیں آئی، بلکہ جو عبادت آسان ہو وہ کر لو۔ اس میں نوافل بھی آ گئے اور بھی کسی ہیئت کے بغیر۔ شب برات کے اسلام میں ایک مبارک رات ہے جس کی فضیلت بہت سی احادیث سے ثابت ہے۔ بعض لوگ سرے سے اس مبارک رات کی کسی قسم کی فضیلت کے ہی قائل نہیں، جبکہ بعض لوگ اس کو شب قدر کے ہم پلہ سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں موقف درست نہیں۔ بموجب حدیث اس رات میں بے شمار گناہ گاروں کی مغفرت اور مجرموں کی بخشش کی جاتی ہے اور جہنم کے عذاب سے چھٹکارا ملتا ہے، اس لیے عرف میں اس کا نام شب برات مشہور ہو گیا۔ احادیث میں اس رات کا کوئی مخصوص نام نہیں، بلکہ لیلۃ النصف من الشعبان کہہ کر اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک سال کی زندگی، موت، رزق کے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات میں کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، اس رات میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بچے نے اس سال میں پیدا ہونا ہے وہ اس رات میں لکھا جاتا ہے، اور اس سال میں جو بنی آدم ہلاک ہونے والا ہوتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، اور اس رات میں ان کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں ان کے رزق نازل ہوتے ہیں۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا نہیں
کہ جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ تو میں نے کہا کہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکیں گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک سر پر رکھ کر فرمایا، اور میں بھی نہیں جا سکوں گا مگر اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈانپ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ رواہ البیہقی فی دعوات الکبیر۔ شب برات کے کام۔ نمبر 1، عبادت و دعا کرنا۔ اکثر علماء فقہاء اور محدثین کی رائے یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات فضیلت والی رات ہے۔ اس میں تنہا عبادت یعنی دعا، نوافل وغیرہ باعث خیر و برکت اور مستحب عمل ہے۔ اگر اس کو واجب سمجھا جائے تو یہ بدعت بن جائے گا۔ نمبر 2، قبرستان جا کر دعائیں مغفرت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات کو خلاف معمول زندگی میں صرف ایک بار قبرستان تشریف لے گئے۔ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہ تھا، اس وجہ سے اس کو ہر سال لازم سمجھ کر کرنا دین میں اضافہ کرنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صرف مرد حضرات کبھی کبھار جایا کریں۔ نمبر 3، 15ویں شعبان کے روزے کا حکم۔ 15 شعبان کے دن روزہ رکھنے کا ذکر ایک ضعیف حدیث میں ملتا ہے۔ محدثین حضرات نے صرف ایک راوی کے قول و تحفظ کی کمزوری کی وجہ سے اس کو ضعیف کہا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہوں تو اس رات کو قیام عبادت میں گزاروں اور اس کے دن میں روزہ رکھوں، اس لیے کہ اس رات میں اللہ کی تجلی کے آفتاب کے غروب ہونے کے وقت سے ہی آسمان دنیا پر ظاہر ہوتے ہیں۔ بس فرماتا ہے، خبردار کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ اس کو بخش دوں، خبردار کوئی رزق لینے والا ہے کہ اس کو رزق دوں، خبردار کوئی مصیبت زدہ ہے کہ وہ عافیت کی دعا مانگے اور میں اس کو جڑا دوں، خبردار کوئی فلان فلان حاجت والا ہے۔ طلوع صبح صادق تک اللہ تعالیٰ یہی آواز دیتا رہتا ہے، رات بھر یہی رحمت کا دریا بہتا رہتا ہے۔ رواہ ابن ماجہ و روح المعانی۔ فتاوی ہندیہ میں المرغوبات من الصیام انواع، اولها صوم المحرم والثانی صوم الرجب والثالث صوم الشعبان۔ اس سے معلوم ہوا کہ 15 شعبان کا روزہ فقہاء کے ہاں شرعاً مطلوب اور مرغوب ہے، نیز اکابر امت کا اس پر تعامل ہے، گویا کہ اسی سے تلقی بالقبول حاصل ہے۔ اور حضرات محدثین کے اصول کے مطابق ضعیف حدیث کو اگر تلقی بالقبول حاصل ہو جائے تو وہ حدیث صحیح کے حکم میں ہو جاتی ہیں۔ ویسے بھی فضائل اعمال میں ضعیف حدیث کا معتبر ہونا بھی مسلم ہے، جسے کہ اہل سنن کے مقدمہ پر ہے، قد يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحیح۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مفتی محمد شفیع، حضرت مفتی محمود گنگوئی رحمہ اللہ و دیگر علماء کی تصریحات کے مطابق اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے، رکھ لیا جائے تو ثواب ہے اور نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں۔ شب برات کے برکات سے محروم افراد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ عز و جل اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نظر فرماتے ہیں، سوائے 2 شخصوں کے باقی سب کی مغفرت فرماتے ہیں، کہ نپرور، نمبر 2 دوسری کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ شب برات کی بدعات۔ نمبر 1، آتش بازی۔ آتش بازی مخصوص مجوسیوں کی نقل ہے اور آگ قہر الہی کا نشان ہے، اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ قبرستان میں آگ لے جانا منع ہے اور آگ کے ساتھ کھیلنا یہ اہل اسلام کا کام نہیں۔ بہرحال حدیث پاک میں آتا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ترجمہ، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ نیز یہ آتش بازی ہندوؤں کی مشہور تہوار دیوالی کی نقل ہیں، اور اس کے علاوہ یہ آتش بازی ہم پھلجھڑی اور پٹاخے پھوڑنا کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ عبادت میں مشغول لوگوں کی عبادت میں بلا وجہ دخل اندازی کا گناہ ہے، اہل محلہ اور مریضوں کو بلا وجہ ایذا پہنچانے کا گناہ ہے، اپنی جان کو بلا وجہ خطرے میں ڈالنے کا گناہ ہے، بلا وجہ اسراف کا گناہ ہے۔ یہ رسم نہ صرف یہ کہ ایک بے لذت گناہ ہے بلکہ اس کی دینی و دنیاوی تباہ کاریاں بھی ہمیشہ آنکھوں کے سامنے آتی ہے۔ نمبر 2، چراغاں کرنا۔ مسجدوں، بازاروں، گھروں اور خاص خاص مقامات کو سجایا جاتا ہے، قمقمے روشن کیے جاتے ہیں، لیٹ کا اضافہ کیا جاتا ہے، ضرورت سے زائد گھروں سے باہر دروازوں پر کئی چراغ روشن کیے جاتے ہیں، اور بعض جگہ تو مکانوں کی چھتوں پر موم بتیاں جلائی جاتی ہیں اور دیواروں پر قطار در قطار چراغ رکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ چراغاں اسلامی شعار نہیں،
یہ سب بے جا اسراف اور فضول خرچی ہیں۔ اس کو قرآن پاک یوں بیان کرتا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ترجمہ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ایک اور مقام پر قرآن پاک نے اس کو یوں بیان کیا ہے، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور اسراف نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ علی بن ابراہیم نے کہا ہے کہ روشنی کی بدعت اول برہم مکہ سے شروع ہوئی، جو ایک آتش پرست قوم گزری ہیں۔ وہ قوم مسلمان تو ہو گئی، لیکن آتش پرستی کے اثرات پھر بھی ان کی زندگی میں نمایاں تھے۔ یہ لوگ اس موقع پر خاص طور سے روشنی کا اہتمام کرتے تھے۔ عباسی خلیفہ ہارون رشید اور مامون رشید کے دور خلافت میں قوم برا مکہ کو عروج حاصل تھا، جس کی وجہ سے یہ منکرات اہل اسلام میں رواج پا گئے۔ نمبر 3، حلوہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک جب شہید ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ نوش فرمایا تھا۔ اس کی کوئی اصل نہیں، نیز اس کا اعتقاد شرعاً جائز نہیں اور عقلاً بھی ممکن نہیں، کیونکہ دندان مبارک کی شہادت کا واقعہ شوال کا ہے، شعبان کا نہیں۔ نمبر 4، مسجدوں میں اجتماع کا اہتمام۔ مبارک راتوں میں عبادت کا اہتمام اپنے گھروں میں کرنا چاہیے، بالخصوص شب برات کے موقع پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارکہ میں ہی اس رات کی عبادت کی تھی۔ مسجد میں آپ تشریف نہیں لے گئے تھے۔ آپ اگر اجتماع کا التزام ہو تو وہ بدعت شمار ہوگی۔ نمبر 5، نوافل کی جماعت۔ مبارک راتیں ہو یا عام دن، عورتوں کا گھروں میں صلاۃ و تسبیح کی جماعت کرانا، مردوں کا مسجد میں صلاۃ و تسبیح کی جماعت شریک ہونا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ علماء عورتوں کی جماعت سے نماز پڑھنے کو منع فرماتے ہیں، جبکہ عند الاحناف نوافل کی جماعت نہیں۔ نمبر 6، قبروں پر پھول ڈالنا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قبروں پر پھول اور چادریں چڑھانے کو سنت کی ضد قرار دیا ہے۔ نمبر 7، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی فاتحہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت ان دنوں میں ہوئی ہے، یہ ان کی فاتحہ ہے۔ اس کی کوئی اصل نہیں، اول تو تعین تاریخ کی ضرورت نہیں، اور دوسرا خود یہ واقعہ بھی غلط ہے، کیونکہ آپ کی شہادت کا واقعہ شوال کا ہے، شعبان کا نہیں۔ نمبر 8، مردوں کی روح۔ بعض لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ شب برات وغیرہ میں مردوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں اور دیکھتی ہے کہ کسی نے ہمارے لیے کچھ پکایا ہے کہ نہیں، اس کی بھی کوئی اصل نہیں۔ نمبر 9، شب برات کی فاتحہ۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شب برات سے پہلے کوئی مر جائے تو جب تک اس کے لیے فاتحہ شب برات نہ کیا جائے وہ مردوں میں شامل نہیں ہوتا، اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ بعض جگہ پر تو رواج ہے کہ اگر تہوار سے پہلے کوئی مر جائے تو کنبہ بھر میں پہلا تہوار نہیں منایا جاتا، جبکہ حدیث پاک میں مذکور ہے کہ جب مردہ مرتا ہے تو مرتے ہی اپنے جیسے لوگوں میں جا پہنچتا ہے، یہ نہیں کہ شب برات تک اٹکا رہتا ہے۔ نمبر 10، ریا و تفاخر۔ اکثر اہل ثروت و برادری کے لوگ ایک دوسرے کو بطور معاوضہ لیتے اور دیتے ہیں، اور نیت اس میں یہی ہوتی ہے کہ فلاں شخص نے ہمارے یہاں بھیجا ہے، اگر ہم نہ بھیجیں گے تو وہ کیا کہے گا۔ الغرض اس میں بھی ریا اور تفاخر ہو جاتا ہے، کیونکہ نیت ہی میں خرابی ہے۔ نمبر 11، مسور کی دال۔ بعض لوگ اس تاریخ میں مسور کی دال ضرور پکاتے ہیں، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ نمبر 12، برتنوں کا بدلنا، یہ صرف کفار کی نقل ہے۔ نمبر 13، گرد لیپنا، یہ صرف کفار کی نقل ہے۔ نمبر 14، بی بی عائشہ کی روٹیاں بنانا، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ سب باتیں بے بنیاد اور غلط ہیں۔ نمبر 15، قبرستان میں رات گزارنا۔ بعض لوگ شب برات میں قبرستان کے جانے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، جماعتیں اور گروہ بنا کر قبرستان جاتے ہیں اور ساری رات قبرستان کی حاضری میں صرف کر دیتے ہیں، عبادت کا موقع ہی نہیں ملتا۔ نمبر 16، محفل نعت خوانی۔ بعض لوگ شب برات کو لاؤڈ اسپیکر کھول کر محفل نعت خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، اور بعض لوگ لاؤڈ اسپیکر پر ساری رات قرآن مجید پڑھ کر قرآن خوانی اور شبینہ کا اہتمام کرتے ہیں، جس سے دوسروں کی عبادت، ذکر و اذکار اور آرام میں خلل واقع ہوتا ہے، عبادت کے نام پر دوسروں کو اذیت اور تکلیف دینے کا سبب بنتے ہیں، جو کہ حرام ہے۔ نمبر 17، 6 رکعت کا اہتمام۔ بعض لوگ شب برات کو بعد نماز مغرب بڑے اہتمام کے ساتھ 6 رکعت پڑھتے ہیں۔ پہلی 2 رکعت دراز عمر کی نیت سے، دوسری 2 رکعت دفع بلا کی نیت سے، آخری کے 2 رکعت کسی کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے، اور ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین بھی پڑھی جاتی ہیں۔ شریعت مطہرہ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، البتہ اس رات میں جنتی چاہیے نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں، درازی عمر، وسعت رزق، آفات بلیات سے حفاظت کی دعا وغیرہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ عام دنوں میں کر سکتے ہیں۔
فتاوی رحیمیہ۔ رب لم یزل پروردگار عالم ہم سب کو شعبان کے برکات نصیب فرمائے اور صحت و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور دیگر عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں ضرور اللہ جل جلالہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور گھنٹی پر کلک کر کے آل کو پریس کریں اور آخر میں ویڈیو کو لازماً لائک اور شیئر کریں۔ تب تک اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔